بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 119 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے بہائیت۔ ایک فرقہ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایک مستقل مذہب ہے بہائی۔ بہائیت کیا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے، کیسے یہ وجود میں آیا، اس کا بانی کون ہے، یہ تمام تفصیلات آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اس کا مرکز کیا تھا، کن حالات سے گزر کر یہ مذہب بنا، اور ان کے باطل عقائد کیا ہیں، ان کی کتابیں کون سی ہیں، یہ تمام چیزیں آج کے اس سبق میں ہم سمجھتے ہیں۔ پس منظر، یہ بہائیت کا پس منظر کیا ہے۔ بہائیت سے قبل مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزا علی محمد باب انگریزوں کی سرپرستی میں دین اسلام کے خلا میں شگاف پیدا کرنے کے لیے اپنی اپنی کوششیں جاری کیے ہوئے تھے۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے جہاد کی حرمت کا فتویٰ صادر کر دیا تھا، یعنی مرزا غلام قادیانی اور مرزا علی محمد باب، اور دشمنان اسلام کے ساتھ ہمیشہ تعلقات استوار رکھے اور بوقت ضرورت ان سے مدد بھی لیتے۔ بوقت ضرورت بیرونی طاقتیں ان کو اسلحہ کے استعمال کی تربیت بھی دیتی تھیں اور اسلحہ بھی فراہم کرتی تھیں تاکہ یہ مسلمانوں سے لڑیں۔ بہائیوں نے بھی مرزائیوں اور بابیوں کی طرح اپنے مخالفین کو ختم کرنے اور استعماری طاقتوں کو خوش کرنے کی پالیسی اپنائی۔ یعنی بہائیت کے وجود میں آنے سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی اور مرزا علی محمد باب دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، اور دونوں جو ہے انگلستان کی سرپرستی میں تھے۔ دشمنان اسلام کی بھرپور مدد ان کو ہمیشہ حاصل رہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دین کے مضبوط قلعہ میں شگاف لگانے کی کوشش کی تھی اور دین کے احکام میں تبدیلی کی کوشش کی تھی، جیسے کہ ختم نبوت جو دین کی بنیاد ہے اس پہ انہوں نے شگاف لگایا، جہاد کی حرمت کا فتویٰ دیا، اور اسی طریقے سے بوقت ضرورت ان کو اسلحہ بھی فراہم کیا جاتا تھا تاکہ یہ مسلمانوں سے لڑیں اور مسلمانوں میں افتراق و انتشار پیدا کریں۔ یہ چیزیں، یہ پورا ماحول بن چکا تھا۔ پھر چونکہ بہائیت کے بانی مرزا محمد حسین مرزا علی محمد باب کی ہی اس سے تھے، انہی کے متبعین میں سے تھے، تو انہوں نے جب مرزا علی محمد باب کا انتقال ہوا تو انہوں نے میدان کارساز اپنے لیے مناسب سمجھا، پھر انہوں نے اپنی تحریک شروع کی۔ یہود و نصارہ نے ان کی بھرپور مدد کی، بلکہ آج تک بہائیت کے مراکز اور تبلیغی سلسلے انہی ملکوں میں زیادہ ہیں۔ مرزا حسین علی نے زار روس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری مدد کرے، جب میں تہران میں اسیر تھا تو آپ کی سفیروں نے رہائی کے لیے میری مدد کی، اللہ آپ کے درجات بلند کرے۔ یعنی ان کے تعلقات اس قدر تھے کہ جیل سے بھی رہائی کرانے میں ان کا بڑا رول ہوتا تھا یورپین ممالک کا۔ مذکورہ باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ ملت اسلامیہ کے غدار تھے اور کافروں کے دوست و ایجنٹ تھے۔ تاریخ: بہائیت کا مؤسس مرزا حسین علی ایران کے شہر مازندران کی بستی نور میں 12 نومبر 1817 مطابق 2 محرم 1233 ہجری میں پیدا ہوا۔ بہاءاللہ اس کا لقب تھا۔ اس کے خاندان کے روسی حکمرانوں سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ اس نے ابتدا میں شیعہ اور تصوف کی تعلیم حاصل کی، اگرچہ اس نے بعد میں خود کو امی کہلانا پسند کیا۔ اس نے مئی 1844 عیسوی میں مرزا علی محمد باب شیرازی کی دعوت کو قبول کیا۔ بابی فرقہ سے ہونے کی وجہ سے ایران کی حکومت اسے قید کرنا چاہتی تھی، مگر روس کی سفارش سے یہ بغداد چلا گیا۔ پھر بغداد سے جب یہ نکلا تو روس اور برطانیہ نے اس کو اپنے ملک کی شہریت کی پیشکش کی تھی، شہریت کے لیے اختیار نہیں کیا ہے۔ اس پوری عبارت میں سب سے پہلے اس کی ابتدائی زندگی سے متعلق بحث ہے کہ مرزا حسین علی
یہ بہائیت کے بانی تھے، اور ایران کے میں ان کی پیدائش ہوئی تھی 12 نومبر 1817 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی، جو 2 محرم 1233 ہجری تھا۔ اس کے اس سے پہلے اس کے خاندان سے ہی روسی حکومت سے اس کے اچھے تعلقات تھے، پھر اس کے بھی تعلقات بن گئے۔ یہ اپنے آپ کو جاہل کہتا تھا، امی کہتا تھا، یعنی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر ہونے کا دعویٰ کرنے کا ارادہ تھا، چونکہ پہلے سے ہی، اس لیے اس نے بعد میں اپنے آپ کو امی کہنا، جبکہ اس نے شیعہ اور تصوف کی کتابیں بھی پڑھ رکھی تھی، شیعہ کی تعلیم حاصل کی تھی، جاہل نہیں تھا یہ۔ اس نے 1844 مئی میں مرزا علی محمد باب، جو بابی مذہب کے بانی تھے، ان کی دعوت قبول کی اور ان سے جڑ گیا، ان کی تحریک سے جڑ گیا۔ اب یہ بابی لوگ چونکہ ایران کی جو اس وقت کی حکومت تھی اس کے مخالف تھے، اور ہمیشہ حکومت کی نظر میں رہتے تھے، تو جب بابیوں کی گرفتاری شروع ہوئی تو ان کو بھی گرفتار کیا گیا، لیکن روس نے مداخلت کر کے اس کو وہاں سے چھڑایا ایران سے، اور اس بغداد بھیج دیا۔ پھر بغداد سے جب یہ نکلنا چاہا بغداد سے اس نے، تو برطانیہ اور روس نے اپنے یہاں کی شہریت کی پیشکش کی۔ پھر لیکن مرزا حسین بغداد سے نکل کر 1863 میں استنبول پہنچا، یعنی یہ یورپ نہ جا کر کے استنبول گیا، ترکی گیا، اور وہاں نجیب پاشا کے باغ میں قیام کے دوران دعوی نبوت کیا۔ 1867 میں ادرنہ کے مقام پر اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ارادے الہیہ کا مظہر اول ہے۔ ادرنہ میں 4.5 سال رہنے کے بعد فلسطین کے شہر عکا میں چلا گیا۔ اسی دوران اس نے خود کو نئے دین کا بانی اور نئی شریعت کے علم بردار کے طور پر پیش کیا۔ اس کی وفات 1892 میں ہوئی، اور وہیں عکا میں ہی اسے دفن کیا گیا۔ اس کے بیٹے کے بیان کے مطابق یہ مرنے سے قبل مجنون ہو گیا تھا، یعنی جب اسے ایران سے نکالا گیا تو یہ بغداد گیا، بغداد سے پھر استنبول گیا، اور استنبول پہنچ کر کے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ جو اس کے پیر تھے علی محمد باب، ان کا انتقال ہو چکا تھا، اب یہ بالکل آزاد تھا۔ پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبوت کے دعوے کے ساتھ ساتھ اس نے پھر یہ 1867 میں، نبوت کے دعوے کے کچھ دن بعد 1867 میں اس نے پھر اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ ارادے الہیہ کا مظہر اول ہے۔ پھر اس کے 4 سال بعد، یعنی یہ یہاں سے استنبول سے پھر یہ عکا چلا گیا۔ عکا میں اس نے پھر یہ نئی شریعت کا لمبردار کہنے لگا، یعنی اپنی شریعت بھی اس نے پیش کی لوگوں کے سامنے۔ پھر یہاں سے یہ عکا جو فلسطین کا شہر ہے وہاں تھا، وہاں پہ اس کی وفات 1892 میں ہوئی، وہیں پہ اس کو دفن کیا گیا۔ اس کی وفات بہت ہی بری طریقے سے ہوئی کہ مجنون ہو گیا تھا، اس وقت پاگل ہو گیا تھا۔ عقائد، بہائیت کے عقائد کیا؟ بہائیت کے چند مشہور عقائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بہاءاللہ وہ موعود ہے جس کی بشارت مرزا علی باب نے دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ من یظہرہ اللہ ہوگا۔ نمبر 2، مرزا علی باب کا نور جدید اور روح بدیع مرزا حسین المعروف بہاءاللہ ہے۔ نمبر 3، مرزا حسین کو علم ما کان و ما یکون حاصل ہے، یعنی وہ خدا کی طرح عالم الغیب ہے۔ نمبر 4، مرزا حسین تمام خدائی صفات کا حامل ہے، اس نے دعویٰ کیا کہ اس کا حکم پانی پر چلتا ہے۔ نمبر 5، مرزا حسین منصب ربوبیت پر فائز ہے، وہی قابل عبادت ہے، یعنی اس نے ہر چیز کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ خدا اور خدائیت کا بھی دعویٰ کر لیا ہے۔ کتب، بہائیت کی کتب۔ بہائیت کا عقیدہ ہے کہ بہاءاللہ کی کتب اور خاص کر کتاب اقدس منزل من اللہ ہے، اور نعوذ باللہ قرآن کریم سے بھی افضل ہے اور قرآن کریم کی ناسخ ہے۔ بہائی کہتے ہیں کہ وہ جو بھی لکھتا ہے الہامی ہوتا ہے۔ اس کے معروف رسالوں کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کتاب الاقدس۔ نمبر 2، الرسالۃ السلطانیہ۔ نمبر 3، لوح احمد۔ نمبر 4، لوح علی۔ نمبر 5، سورۃ الامین۔ نمبر 6، لوح طرازات۔ نمبر 7، بشارات۔ نمبر 8، تجلیات۔ نمبر 9، سورۃ الملوک۔ یہ 9 کتابیں اس کی مشہور ہیں۔ تعلیمات۔
بہاءاللہ کے پیش کردہ نئے دین میں مندرجہ ذیل 5 تعلیمات بہت نمایاں ہیں۔ نمبر 1، وحدت ادیان، یعنی ایک مقام پر اس نے کہا باقی ادیان کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہو، یعنی وحدت ادیان کا تصور اس نے پیش کیا کہ باقی ادیان کے ساتھ بھی کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، وحدت الاوطان، عباس آفندی جو اس کا بیٹا ہے عباس اور اس کا خلیفہ بھی بنا، عباس آفندی کہتا ہے ابتدا سے مختلف اوطان کی کوئی حدود نہیں تھی، زمین میں کوئی حصہ کسی خاص قوم کی ملکیت نہیں ہے، یعنی تمام متن نام کی کوئی چیز نہیں، اس میں سب کے سب برابر ہے۔ نمبر 3، وحدت لسان، کتاب اقدس میں لکھا ہے کہ زبانوں میں سے ایک زبان کو منتخب کر لو، زمین کے رہنے والے اسی زبان میں گفتگو کریں۔ نمبر 4، امن عالم بذریعہ ترک جہاد، مرزا حسین نے کہا کہ تمہارا اپنا مر جانا اس سے بہتر ہے کہ تم کسی سے لڑو۔ نمبر 5، مساوات مرد و زن، بہاءاللہ نے مساوات مرد و زن پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، چونکہ یہ یورپ کی زیر سرپرستی ہوتے تھے تو یورپ کا جو کلچر تھا اس کی بھی تبلیغ کرنی ان کے ذمے ہوتی تھی، اس لیے مرد و زن کا دعویٰ مساوات مرد و زن کی تعلیم پیش کی وہ مکمل یورپین طرز کے حساب سے پیش کی۔ فرقے، بہائیت کے مشہور فرقے درج ذیل ہیں۔ پہلے فرقے کا نام السماویہ، اس فرقے کو جمشید مانی نے پروان چڑھایا، اس نے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے اسے سماء اللہ کا لقب دیا ہے، اسی لقب کی وجہ سے اس فرقے کا نام بھی السماویہ پڑا۔ نمبر 2، سہرابیہ، یہ فرقہ مرزا احمد سہراب کی طرف منسوب ہے، امریکہ میں بہت سے لوگوں نے اس کی پیروی کی اور وہ سہرابی کہلائے، اس نے شوقی کی ولایت کا انکار کیا۔ نمبر 3، میسن ریمون، یہ ایک یورپین میسن ریمی کے نام منسوب ہے جو شوقی کا قریبی تھا، شوقی نے اسے رئیس کا لقب دیا، اس کی وجہ سے یہ فرقہ اتباع الرئیس بھی کہتے ہیں۔ یہ میسن ریمن کے 2 نام ہیں، ایک تو اتباع الرئیس اور ایک میسن ریمن، میسن ریمن کی نام کی وجہ سے، اور چونکہ اس کو میسن ریمی کو شوقی نے جو اصل بہاءاللہ کا جو نائب تھا اس نے میسن ریمی کو رئیس کا خطاب دیا تھا، اس لیے اس کے میسن ریمی کی متبعین کو اتباع الرئیس بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ بہائیت کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے اس کا پس منظر پڑھا، پھر اس کے بعد اس کی تاریخ پڑھی، پھر اس کے عقائد پڑھے، پھر ان کی کتابیں پڑھی، کتابوں کے بارے میں سمجھا کون سی کتاب، پھر ان کی تعلیمات کیا ہے، وہ 5 اہم تعلیمات، ان کی فرقے کون سے 3 مشہور فرقے ہیں، اس